السلام علیکم دوستو، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست کاشف جہانگیر اور اب دیکھ رہے ہیں ہمارا ویلوگ۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم اپنی زمین میں دھان کی فصل کی کاشت شروع کروا رہے ہیں۔ اگر آپ زراعت دیہاتی زندگی اور کھیتی باڑی سے دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویلوگ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کو شروع سے آخر تک دھان کی کاشت کا مکمل عمل دکھاؤں گا۔ آج صبح ہم بہت جلدی اٹھ گئے کیونکہ دھان کی کاشت کا کام صبح کے وقت شروع کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ موسم بھی خوشگوار تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کھیتوں کا منظر دل کو بہت سکون دے رہا تھا۔ گاؤں کی صبح کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے، پرندوں کی آوازیں، تازہ ہوا اور ہر طرف ہریالی انسان کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے کھیت کا جائزہ لینے پہنچے۔ گزشتہ چند دنوں سے ہم اس زمین کی تیاری کر رہے تھے۔ زمین کو کئی مرتبہ ہل چلایا گیا، پھر پانی لگا کر اچھی طرح نرم کیا گیا تاکہ دھان کے پودے آسانی سے لگ سکیں۔ دھان کی اچھی پیداوار کے لیے زمین کی مناسب تیاری بہت ضروری ہوتی ہے۔ کھیت میں پانی کی مناسب مقدار موجود تھی۔ دھان ایسی فصل ہے جسے ابتدائی مرحلے میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے پہلے ہی نہری پانی کا بندوبست کر لیا تھا تاکہ کاشت کے دوران کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ کچھ ہی دیر میں مزدور بھی کھیت میں پہنچ گئے۔ سب نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے۔ کسی نے پنیری اٹھائی، کسی نے اسے مختلف جگہوں پر رکھا تاکہ لگانے میں آسانی ہو۔ سب لوگ بڑی محنت اور تیزی سے کام کر رہے تھے۔ دوستو، دھان کی پنیری تیار کرنے میں بھی کافی وقت اور محنت لگتی ہے۔ پہلے بیج کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے، پھر اسے مخصوص طریقے سے اگایا جاتا ہے۔ تقریباً ایک ماہ بعد جب پنیری تیار ہو جاتی ہے تو اسے اصل کھیت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ آج ہم وہی تیار شدہ پنیری اپنے کھیت میں لگا رہے ہیں۔ مزدور قطار بنا کر ایک ایک پودا مناسب فاصلے سے لگا رہے ہیں۔ اگر پودوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جائے تو فصل اچھی نشو و نما پاتی ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام جتنا آسان نظر آتا ہے حقیقت میں اتنا ہی مشکل ہے۔ کئی گھنٹے مسلسل پانی میں کھڑے رہ کر کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے کسان بھائی سخت دھوپ، گرمی اور تھکن برداشت کرتے ہوئے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ہماری دسترخوان تک چاول پہنچ سکے۔ اسی دوران ہم نے کھیت کے مختلف حصوں کا بھی جائزہ لیا تاکہ کہیں پانی کم از زیادہ نہ ہو۔ اگر پانی کا لیول درست نہ رہے تو فصل متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے ہر تھوڑی دیر بعد کھیت کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، زراعت صرف محنت کا نام نہیں بلکہ علم اور تجربے کا بھی نام ہے۔ ایک کامیاب کسان ہمیشہ موسم، پانی، کھاد اور بیماریوں پر نظر رکھتا ہے۔ اگر کسی بھی مرحلے پر غفلت ہو جائے تو پوری فصل متاثر ہو سکتی ہے۔ کاشت کے دوران ہم نے مزدوروں کے لیے پینے کے ٹھنڈے پانی اور چائے کا بھی انتظام کیا۔ گرمی کے موسم میں مسلسل کام کرنے والے لوگوں کو آرام اور مناسب خوراک دینا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ دیر بعد آدھا کھیت مکمل ہو چکا تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا میدان ہرے رنگ کی چادر سے ڈھک گیا ہو۔ یہ منظر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ جب بھی میں کھیتوں میں آتا ہوں تو مجھے اپنے بزرگوں کی محنت یاد آتی ہے۔ انہی لوگوں نے ہمیں سکھایا کہ زمین سے محبت کرو کیونکہ زمین کبھی اپنے محنت کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹتی۔ الف